بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں عدنان کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ آن ہے، کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے۔ ناظرین، آج چھٹے میچ میں کراچی کنگز کو شکست ہوئی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے افتخار احمد، حسین طلعت اور آصف علی نے انتہائی شاندار بیٹنگ کر کے شکست دے دی ہے ڈیفینڈنگ چیمپئن کراچی کنگز کو۔ کراچی کنگز کی جانب سے ابتدا اچھی کی گئی تھی۔ بابر اعظم جو نائب کپتان ہیں کراچی کنگز کے، جبکہ اوپننگ بیٹسمین شرجیل خان نے شاندار سنچری سکور کی اور اس پی ایس ایل کی پہلی سنچری سکور کی۔ شرجیل خان نے 105 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اور ان کی اس اننگ میں 8 چھکے شامل تھے اور 9 چوکے شامل تھے۔ انہوں نے 59 بالز پر یہ اننگ کھیلی، بہترین اننگز تھی۔ شروعات میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے، کچھ بالز مس ہوئیں، فہیم اشرف کی بالز اسپیشلی ان سے اچھی نہیں کھیلی گئیں، لیکن اس کے بعد جب شاداب خان آئے تو انہوں نے ایک ہی اوور میں شرجیل خان نے شاداب کو 4 چھکے جھڑ دیے، حتیٰ کہ ان کے کیچ بھی ڈراپ ہوئے۔ ایک کیچ ایسا ڈراپ ہوا جو فیلڈر کے ہاتھ سے نکل کر باؤنڈری کے پار چلا گیا اور وہ چھکا ہو گیا۔ شرجیل خان کی اچھی قسمت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر بابر اعظم کی وہ کیچ آؤٹ ہوئے 9 بال پر، شرجیل خان خود ایک بار کیچ آؤٹ ہوئے 9 بال پر، تو یہ قسمت بھی اچھی تھی دونوں بیٹسمینوں کی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرجیل خان نے آج بہترین اننگ کھیلی ہے اور حق ادا کیا ہے ایک اوپننگ بیٹسمین کا، اور لگتا یہ ہے کہ اب اس اننگ کے بعد وہ نظر میں آ گئے ہیں سلیکٹرز کی، اور نیکسٹ جو سیریز ہوگی اس میں یقیناً شرجیل خان کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن حیرانی ہوئی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، جو کراچی کنگز کی کپتانی تو نہیں کرتے، اماد وسیم کپتان ہے، لیکن ان کی اننگ کی حیرانی ہوئی، کیونکہ جس طرح کی سلو بیٹنگ بابر اعظم نے کی، 114 کے سٹرائک ریٹ سے 62 رن سکور کیے صرف 54 بالوں پر۔ جب دوسرے اینڈ پہ شرجیل خان چھکے لگا رہے ہیں، چوکے لگا رہے ہیں، دھواں دھار بیٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کا سٹرائک ریٹ جو تھا وہ 177 تھا۔ 105 رنز انہوں نے 177 کے سٹرائک ریٹ سے 59 بالز پر 8 چھکے لگا کر اور 9 چوکے لگا کر بنائے۔ لیکن دوسرے اینڈ پہ بابر اعظم انتہائی سینئر اور بڑے کمپیٹنٹ جو ہے وہ سٹرائکر ہیں، بہترین شاٹس کھیلتے ہیں۔ 2 اچھی شاٹس انہوں نے کور ڈرائیوز، جو ماسٹر ہیں وہ کور ڈرائیوز کے، وہ انہوں نے کھیلی، لیکن انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ 62 رنز تو انہوں نے سکور کیے، لیکن جو 176 رنز کی پارٹنرشپ، اوپننگ پارٹنرشپ ملی، اس کے باوجود صرف کراچی کنگز جو ہے وہ 196 رنز بنا سکی۔ کیونکہ یہاں پہ اگر 176 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ مل جائے اور اس کے بعد آپ صرف 196 رنز بنائیں، اور پھر وہ جو سیکنڈ اننگ ہے کیونکہ اس میں اوس پڑتی ہے، تو یقیناً سی بات ایسی لگ رہی تھی کہ اسلام آباد یونائٹڈ اگر شروع میں اس کو سٹارٹ اچھا مل جائے، ہیلز نے جیسے بہترین بیٹنگ کی، لیکن شاداب خان کپتان جلدی آؤٹ ہوئے تو وہ انہوں نے چیس کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم نے آج شرجیل خان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی بالنگ پر اگر بات کریں تو مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ نظر آئے، شاداب خان جو ہے وہ آف کلر نظر آئے، ان کے ایک اوور میں 4 چھکے جھڑ دیے تھے شرجیل خان نے۔ لیکن شرجیل خان جب فارم میں ہو تو پھر دنیا کا کوئی بھی بالر ہو وہ اس کو پھر جو ہے وہ نہیں بخشتے، اور وہ بالکل شاداب خان نے جیسے ہی آگے بالنگ کی تو شرجیل نے ان کو اٹھا کر جو ہے وہ باؤنڈری کے باہر پھینکا۔ لیکن محمد وسیم جونیئر میں ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے۔ محمد وسیم جونیئر بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور بالنگ بھی جو ہے وہ نپی تلی بالنگ کرتے ہیں، لائن و لینتھ ان کی اچھی ہوتی ہے۔ سلیکٹرز کو محمد وسیم جونیئر کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اسپیشلی جب ساتھ آپ کے جو ہے وہ فہیم اشرف ہیں، وہ بیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں، تو اسی طرح آل راؤنڈرز میں وسیم جو جونیئر ہیں ان کا ایک اچھا اضافہ ہے پاکستان کی جو بینچ اسٹرینتھ ہے۔ اس کے بعد اگر بالنگ کی بات کریں، پھر 196 رنز کے ٹارگٹ پر جب بیٹنگ سٹارٹ کی
تو اس وقت ہیلز نے بڑی زبردست اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے بیٹنگ کی، انہوں نے 46 رن سکور کیے، شاداب جلدی آؤٹ ہوئے، لیکن افتخار نے اور حسین طلعت نے آج تمام گلے جو ہیں وہ دھو ڈالے ہیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز میں بھی وہ نہیں چلے تھے، افتخار نہیں چلے، حسین طلعت نہیں چلے، آصف علی نہیں چلے، لیکن آج کی پرفارمنس سے انہوں نے تمام گلے دھو ڈالے اور یقین مانے انتہائی خوش کیا، ان کی بہترین اننگز تھی، لگ رہا تھا کہ افتخار حسین طلعت جو ہے وہ فارم میں ہے، بہترین ان کی 94 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی جب 3 وکٹیں جلدی گر چکی تھیں اس کے بعد، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہترین اننگ ہے۔ ہیلز نے 46، افتخار نے 49 اور حسین طلعت نے 42 رنز کی جاندار اننگ کھیلی۔ افتخار کی اننگ کی جتنی تعریف کیجئے وہ کم ہے، انہوں نے 3 چھکے اور 2 چوکے لگائے، 49 رنز کی بہترین اننگ کھیلی، ناٹ آؤٹ رہے۔ آصف علی نے اینڈ پہ آ کر 21 رن سکور کیے اور اس طرح کراچی کنگز کو شکست ہوئی ان کے دوسرے میچ میں، ایک میچ انہوں نے جیتا، جبکہ آج دوسرا میچ ان کو ڈیفینڈنگ چیمپئن کو شکست ہوئی۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی یہ کامیابی ہے، دوسری کامیابی حاصل کی اسلام آباد یونائٹڈ نے، لیکن ان کی سب سے بڑی جو کل میں نے ویڈیو میں بات کی تھی کہ افتخار، حسین طلعت اور آصف علی یہ فارم میں نہیں ہے، لیکن آج یہ فارم میں لگے اور اسی وجہ سے اگر یہ آج اچھی بیٹنگ نہ کر سکتے، جلدی آؤٹ ہو جاتے تو اسلام آباد کا جیتنا مشکل تھا، حتیٰ کہ نیچے گراگری پڑے تھے لیکن اکیلے وہ اتنا بڑا ٹوٹل نہیں چیز کر سکتے تھے، اس کے لیے ایک لمبی پارٹنرشپ چاہیے تھی جو افتخار اور حسین طلعت نے لگا کر دی۔ عماد وسیم کی کپتانی پر اگر بات کریں، عماد وسیم نے بھی آج چند غلطیاں کی ہیں، اسپیشلی جب 10ویں اوور کے بعد جب محمد نبی کو لایا گیا، وہ بہترین بال کر رہے تھے، ٹرن بال ان کی آف سٹمپ پہ پڑی تھی اور لیگ سائڈ پہ نکل کے جا رہی تھی۔ اسی طرح عماد جب محمد نبی کے ساتھ آئے تو دونوں نے جب بالنگ کی تو اس ٹائم ایسا لگ رہا تھا افتخار اور حسین طلعت پھنس رہے ہیں، اور واقعی جتنی ٹرن ہو رہی تھی، بال آف سٹمپ پہ پڑی اور لیگ سٹمپ پہ ٹرن ہو کے نکل رہی ہے، تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں پر آؤٹ ہو جاتے دونوں افتخار اور طلعت تو مشکل ہو جاتا چیس کرنا، لیکن انہوں نے اس ٹائم سنگل ڈبل کر کے جو ہے وہ ٹائم گزارا 3 سے 4 اوورز، لیکن میرا خیال ہے کہ عماد وسیم نبی کو لیٹ لے کر آئے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ان کو بھگتنا پڑا ہے۔ عماد وسیم کی یہ بڑی مسٹیک ہے، جبکہ اس کے علاوہ بابر اعظم کی مسٹیک، بہت زیادہ سلو کھیلے، ان کو جو ہے وہ تیز تھوڑا کھیلنا چاہیے تھا، جب ایک اینڈ پہ شرجیل خان ہے تو دوسرے اینڈ پہ بابر اعظم کو تیز کھیلنا چاہیے تھا، تو یہ کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں کراچی کنگز کی، جس کی وجہ سے یہ میچ ان کے ہاتھ سے نکل کر، جیتا ہوا میچ ان کے ہاتھ سے نکل کر اسلام آباد یونائٹڈ کے پلڑے میں چلا گیا ہے، اور 2 قیمتی پوائنٹس جو ہیں وہ اسلام آباد یونائٹڈ کو ملے ہیں۔ تو کل ریسٹ ڈے ہے، ایک اچھی خوشخبری جو ہے وہ کرکٹ کے تماشائیوں کے لیے، بہترین کرکٹ لورز کے لیے، کہ اب جو فیصلہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اب نیکسٹ پی ایس ایل میچز میں 50% جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ آنے کی اجازت ہوگی۔ پہلے 20% تماشائی آ سکتے تھے، اب 50% جو کرکٹ لورز ہیں وہ گراؤنڈ میں آ سکیں گے، اور اس کے بعد پلے آف اور فائنل میچ کے لیے 100% کراؤڈ جو ہے وہ آئے گا۔ تو یہ بھی بڑی اچھی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے کرکٹ کے لیے، کہ جب گراؤنڈ پیک ہوں گے اسپیشلی پلے آف اور فائنل کے لیے تو دیکھنے کا مزہ ہی جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو لیٹ سی اس پر یہ ہے کہ سچویشن اگر کووڈ کی ٹھیک رہتی ہے تو پھر یہ چیز جو امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ تو لیٹ سی، کل ریسٹ ڈے ہے اور پھر نیکسٹ میچز پر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔